اتنا پسند تھا رسول اللہ کے کا کلام کہ پیغمبر خدا کا متعلق پوچھا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے زمانے کی حجت کے متعلق لوگوں کو بتایا کرتے تھے. اتنا بلند رتبہ پایا ہوا. اور آج جو جس حالت میں ہم ہیں، ہمارا پوچھا گیا نا امام زمانہ کے متعلق، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. یہ آدمی ہے کیوں نہیں پتہ؟ اس لیے کہ ممبروں سے بہت کم پڑھا جاتا ہے. اگر ہوتا بھی 12 شعبان کا جشن تو 2 ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی کیوں ہوتا. یہ نہیں ہوتا ہے کہ امام کی معرفت پر کوئی جملے کروایا جائے، حجت خدا کے متعلق، تاکہ لوگوں کو معرفت ہو. وہ کتاب انسان پڑھے تو سمجھ آتی ہے کہ نبی کس طرح آنے والی حجتوں کے متعلق بتا کر دے. اپنے قبیلے کو، قوم کو، اولاد کو اکٹھا کر کے وصیتیں کر کے جاتے ہیں، یاد رکھو یاد رکھو. میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ ابراہیم نامی ایک مومن ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نامی مومن بیٹھا ہوا تھا امام صادق کی بارگاہ میں. ابراہیم نامی مومن کہتا میں نے دیکھا ایک معصوم چھوٹا سا بچہ ایسے تشریف لائے، چاند جیسا چہرہ تھا. میں نے دیکھ کر مجھے بڑا پیار آیا، میں نے محبت کی ہے، میں نے شفقت کی ہے، غصہ کی ہے. امام صادق ارشاد فرماتے ہیں سن ابراہیم، میرے بعد یہ حجت خدا ہوگا. اللہ اس کے قادر پر دگنا عذاب نازل کرے گا. معصوم فرماتے ہیں یاد رکھ ابراہیم، اللہ اس کے سلب سے ایسا ہمارا قائم پیدا کرے گا جو روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. امام فرماتے ہیں ہمارے قائم کا انتظار کرنے والا ایسا ہوگا جیسے رسول معظم کے لیے تلوار چلانے والا. ابراہیم کہتے ہیں جب یہاں تک بات پہنچی ہے نا، اگر ایک ناسبی آیا ہے، امام نے جیسے اسے دیکھا نا ناسبی کو، کلام کو منقطع کر دیا. ابراہیم نامی مومن کہتا تھا کہ 13 دفعہ آیا ہوں، جب مولا جہاں سے کلام چھوڑا تھا وہیں سے پھر سے شروع کرے گا. مولا مجھے حجت کی ذات ہے، پتہ تو چلے گا حجت کا. کہتا میں 13 دفعہ آیا ہوں، لیکن اتفاقاً وقت نہیں ملا ہے. پھر تھوڑا سا وقت ملا، میں نے پھر کہا مولا جہاں سے کلام چھوڑا تھا مولا کہتے نا بات وہاں سے. معصوم نے فرمایا زیادہ تو نہیں بتا سکتا میں تجھے، مگر اتنا یاد رکھو اس کی معرفت جس سے نصیب ہوگی نا، وہ ایسا عظیم ہستی ہوگا کہ جو اس کی معرفت نہیں ہوگی اس کی غیبت ہو جائے گی. جو اس کی معرفت نہیں کر سکے گا غیبت کی وجہ سے کئی لوگ مرتد ہو جائیں گے. ہمیں زمانہ کی معرفت ضروری ہے. ایک سوال پڑھے گا قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. سورہ انعام ہے، آیت نمبر 103 ہے. یہ عجیب ماحول بن چکا ہے ممبروں کا بھی. دوسرے لوگوں سے بھی سنتے ہیں تو انسان دانگ رہ کرتا. ایک شخص تھا صفوان، تفسیر نور القرآن کی 3 جلد میں یہ روایت پڑھی. صفوان نے قرآن المحدث، اس نے کہا ہے صفوان سے کہ مجھے امام رضا علیہ السلام کی کہتا میں لے جاؤں تو جب کہ پہنچا نا امام رضا کی بار میں، اس نے کہا فضلت رسول مجھے کچھ سوالات پوچھنے ہیں. امام نے جواب دیا نا تو پھر اس نے یہ بھی سوال پوچھ بیٹھا کہ مولا اللہ نے کلام کرنے کے لیے موسیٰ نبی اللہ کا امتحان کیا، موسیٰ کلیم اللہ کا امتحان، اور رؤیت کے لیے دیکھنے کے لیے نبی آخر زمان کا امتحان کیا. جب کہا ہے اس نے یہ سوال تو تیرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا اچھا کرو میں تجھ سے کچھ سوال پوچھتا ہوں. یہ جو سورہ انعام
لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. اللہ کہتا ہے آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی، میں آنکھوں کو دیکھتا ہوں. وهو اللطیف الخبیر، اور میں لطیف دیکھنے والا ہوں. پھر دوسری دفعہ اللہ نے فرمایا لا یحیطون به علما. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ علم میرا احاطہ نہیں کر سکتے. پھر تیسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، میری مثال کوئی چیز ہے ہی نہیں، میں ایک مثال ہوں. یہ جو 3 آیتیں پیغمبر خدا نے امت تک پہنچائی ہیں، یہ کیا رسول کی زبان سے جاری ہوئی ہے؟ قرآن کہتے ہیں کیوں نہیں فرزند رسول؟ یہ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ تو قرآن ہے، یہ تو حق ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کس زبان سے نبی مکرم نے ارشاد فرمایا اس کی مثال نہیں، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، علم احاطہ نہیں کر سکتا. تم یہ کہتے ہو اسی نبی نے اسی زبان سے یہ کہا ہو کہ ہم نے اللہ کو ایسے دیکھا ہے جیسے انسان کو دیکھا جاتا ہے. مطلب تمہیں شرم نہیں آتی ہے، حیا نہیں آتا ہے. اسی نبی کی تعلیمات میں تضاد ہے. جب میں سن رہا تھا مولانا طارق جمیل صاحب یا اپنے چاہنے والوں کو نہیں بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایسے دیکھیں گے جنت میں، کہ جب جاتے جنت میں چلے گئے تو نا تو اللہ نے کہا بٹھایا تمہیں ذرا ایک ایک بندے سے مل کر اللہ ملاقات کرے گا فیس ٹو فیس. پھر کہے گا مجھ سے راضی ہو میرے بندو؟ اللہ بندے خوش ہو گیا، اللہ کو تجھے بھی دیکھنے گا. عجیب نہیں؟ اتنا بڑا سکالر، اتنے لوگ اس کے فالوور، کہاں گئے نہیں یہ لوگ؟ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کا ایمان نہیں ہے. صرف نام نہیں، علی کے خطبوں سے توحید نہیں ہے تم نے، تم خوش نصیب ہو قسم خدا. امام حجت سے پوچھا گیا تھا فرزند رسول کیا لوگ امام کا انتہار کر سکتے؟ امام نے فرمایا تیری مراد اس سے مفسد امام ہے یا مصدق امام؟ فرزند رسول میری مراد مصدق امام. معصوم فرماتے ہیں چلو تجھے کہ مثال سے بتاتا ہوں. اگر کچھ لوگوں کا انتہار جناب موسیٰ کریم اللہ کریں یا عیسیٰ روح اللہ جیسے جلیل القدر نبی کریں، ان کے انتہار میں خلق انتہار ہو سکتا ہے؟ ہوتا نہیں فرزند رسول، یہ کیسے ممکن ہے جس سے اتنے بڑے نبی، اتنی بڑی ہستیاں انتہار غلطی ممکن ہی نہیں. معصوم فرماتے اس لیے تو دھوکہ کھا گیا تھا. جناب موسیٰ کے پاس مستقبل کا علم نہیں تھا. سنا ہے نا حضر موسیٰ کا واقعہ کشتی والا، وہ سنا ہے انشاءاللہ، سنا ہے. مستقبل کا علم موسیٰ نبی کے پاس نہیں تھا. جب موسیٰ سے کیا نا کلام خدا نے تو اے موسیٰ، اس وقت معصوم فرماتے ہیں نبی موسیٰ کی امت کی تعداد 7 لاکھ. اے موسیٰ نبی کہنے لگے اللہ نے کلام، کہنے لگا موسیٰ اتنی دیر ایمان نہیں لے کر آئیں گے جتنی دیر اللہ ہم سے کلام نہ کرے. میرے مولا شاہ فرماتے ہیں موسیٰ نبی اللہ ان 7 لاکھ میں سے 70,000 کا انتہار کیا. پھر فرمایا ان میں سے 700 افراد، پھر فرمایا نا اس سے بھی کم، اس سے بھی کم 70 بندوں کو لے کر جب پہنچے نا کوہ طور پہ، موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا تو رک جاؤ یہاں. خود گئے نا تو دعا کی اللہ میری قوم یہ چاہتے اتنی دیر ایمان نہیں لے کر آئے گے جب تو کلام نہیں کرتا. معصوم فرماتا ہے اللہ نے ایک درخت میں سے کلام پیدا کیا. عجیب یہ تھا پہاڑ کے ہر طرف سے کلام پیدا ہوا. کلام پیدا 70 بندوں نے کانوں سے سنا. پھر آگے کہنے لگے موسیٰ اتنی دیر نہیں مانتے جتنی دیر خدا پر دیکھنا. قرآن کہتا ہے اللہ نے پر بجلی گرا دی، 70 کے 70 کو موت دے دی. اتنا بدبخت سوال کر دیا جو آج کہی جا رہا.
نبی موسیٰ کلیم اللہ 70 بندے مر گئے. اس وقت معصوم فرماتے کہ جو امتحان کیا تھا نا موسیٰ نبی نے 70 کے 70 منافق. جب نبی کو اختیار نہیں انتہار کا غلطی ہو سکتی ہے تو امت رسول کا خلیفہ کیسے بنا سکتی ہے؟ نبی کے انتہار میں غلطی ہو سکتی ہے. اب نبی کا قصور نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی مستقبل کا علم نہیں جانتے تھے, وہ ظاہر دیکھ رہے تھے. صلی محمد وعلی محمد. بارے دیگر صلوات. مالک یہ قوم آپ کہیں کہ موسیٰ جب خدا کی آواز نہیں سنا سکے, بندے قتل کر دیے, وہ ابتار نہ گئے کہ نہ مالک حوالے قدرت اب کیا چاہتا ہے؟ مالک کے زندہ کر دو. اللہ نے 70 بندوں کو پھر سے زندہ کیا اور پھر سے بڑی سوال کرنے لگے. موسیٰ کتنی دیر خدا کو نہیں مانیں گے؟ موسیٰ کو دعا مانگ رہا, اللہ ہمیں دیدار کرا دینا موسیٰ. حوالے قدرت ہے لگ طرح نہیں موسیٰ, تو مجھے ہر کس نہیں دیکھ سکتا. کس قدر کو برباد کی. یہ جو اسماعیل نامی ایک مومن ہے, امام رضا علیہ السلام صلی علی محمد وعلی محمد. اس نے کہا مولا لوگ کہتے ہیں بروز قیامت ہم اللہ کا دیدار کریں گے, دیکھیں گے قیامت والے دن. یہ جب جائے گا آپ مسلم محفل میں وہ یہی باتیں کرتے ہیں. قسم خدا کی خوش نصیب ہے بندہ جس کا حسین ایمان. بے شک یہ میرا قیاس نہیں ہے. اس سے جواب دیا تیرے ایمان نے قیامت تک کے لیے بادل پہاڑوں کو زمین بوس کر دیا. میرے آقا شاہ فرماتے ہیں سن, نظر آنے کے لیے سمت اور رنگوں اور کیفیت کا ہونا لازم ہے, اور اللہ کیفیت اور رنگوں کا خالق ہے. رنگ نہ تھے وہ تھا, کیفیت نہ تھی وہ تھا. پوری کائنات کا خالق ہے. پھر اگلی جو آیت میں ارشاد فرمایا وہ لطیف الخبیر, اور اللہ لطیف دیکھنے والا. اللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلی علی محمد وعلی محمد. تیرا ساتھ کا مولا ان سے پوچھا گیا فرمود لطیف خالق ہونے سے مفہوم کیا ہے؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں لطیف خالق اس ذات کو کہتے ہیں جو ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے جنہیں جسم محسوس نہ کر سکے. اللہ. پھر یہاں پر بات نہیں ختم کی, فرمایا اللہ وہ لطیف ذات ہے, وہ لطیف باریک بین دیکھنے والا, کہ اللہ بچہ یا اس سے بھی چھوٹے جاندار کو دیکھ رہا ہے. پھر یہاں تک بات ختم نہیں کی, جو اگلی بات کی ہے وہ بڑی دلچسپ کی ہے. بڑا لطف لوگ اس بات کو سننے کا. میرے آقا شاہ فرماتے ہیں اللہ وہ لطیف خالق ہے, وہ لطیف دیکھنے والا ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں جراثیم کو بھی دیکھتا ہے. جو اگلی بات کی ہے اس سے بھی درد کر دینے والی ہے. اللہ وہ لطیف خالق ہے جو جراثیم کے جنسی تقاضوں کا خالق ہے. اللہ وہ لطیف خالق ہے جو ان جراثیموں کو ان کی اولاد کی نشو و نما کے لیے انداز مقرر کرتا ہے, ودیت کرتا ہے. اس طاقت کا نام ہے اللہ. توحید پہ بات کرنی ہے, کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کرنی ہے, ضرورت ہے. یہ 16 رجب کو میں بھی چلا گیا میلاد پہ, بھائی نے بلایا انہوں نے ہمارے, کیا کرتے ہیں وہ سننے کے لیے تو دل نہیں کرتا ہے, کیونکہ محفل ایسی ہوتی ہے, پتہ ہوتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے.
اب ادھر گئے تو ایک ذاکر صاحب ایک عالم تھے، بڑا اچھا پڑھا، دل بھی خوش ہوا، اللہ تجھے اجر دے، تجھے اچھا علم پڑھوا دیا۔ میں تو طالب علم ہوں، میں تو اتنا کو بڑا پیار کرتا ہوں۔ پھر ایک ذاکر صاحب کھڑے ہو گئے، اور ذاکر صاحب جب کھڑے ہوئے میرا دل ویسے ہی چلنا شروع ہو گیا کہ یہ خلاصے کرے گا، کیونکہ سوچتے تو ہے نہیں تو اب اس نے وہی کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ مشاعری کا خدا ہے اللہ، تو سنتے ہیں اور نیچے سے بڑے میرے دادے بھی دی، بڑے خوشبو ہوئی۔ اب میں اسی حالت میں اٹھا چلا گیا، جب باہر نکلنے لگا میری موٹر سائیکل اس کے گھر کے باہر جب جانے لگا نا تو مجھے کہتے ہیں کھانا کھا کے جائے گا، کہا یار نہیں شکریہ، کہتا نہیں یار کی مہربانی، بڑا پیار کرنے والا میرے سے، اکثر آ جاتا ہے اعتکاف کے دوران میرے پاس خدمت گزاری کے لیے، بڑا پیار کرتا ہے میرے ساتھ، والدین کے لیے دعا کریں آپ، یہ وہ بڑا محبت کرنے والا۔ میں نے اس سے بھی کہا بندہ خدا اب تو نے کھانا بھی مجھے کھلا دیا، لیکن میرے اندر جو تکلیف ہے میں اس کے بغیر تجھے نہ بتاؤں کرے گا، میں تو پھر رکھ لوں کوئی کیا میں نے اس سے صاف اور واضح کہہ دیا تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے لیے لوگوں کو خوش کرنا ہوتا، تو میں نے تجھے پہلے کہہ دیا اب اس کا حساب تو باقی ہے نا، تجھے کا حساب ایک اسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اویس قادری صاحب کو نام خان ہے، وہ 3-4 سال سے ان کو بلا رہے، میں نے ان سے بھی مخاطب ہو گیا، میں نے کہا پر تو مجھے کہا میں نے کہا دی اسی محفل میں، مجھے ویسے تو مجھے پسند نہیں کرتے ملک طبقہ، لیکن میں رکتا بھی نہیں ہوں، باتیں کو دیکھ کر چپ تو نہیں رہا جا سکتا، مجھے بات جاتے تھے اچھا ہے۔ جب یہ میں نے ان سے بھی کہا، میں نے کہا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا چاہیے، بڑے خوش ہونے کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا قاضی صاحب آپ نعت پڑھتے ہیں، بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں، آپ نے جو 3-4 بندے آپ نے آوازیں نکالتے، سارا ساؤنڈ، سارا ڈول کے تھاپے جو ڈول سے کام نہیں لے سکتے وہ آپ مل کے گلے سے نکالتے ہو، یوں لگتا ہے کسی اور بچے بغیر ناچتے ہیں، یہ آپ کام کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرتے ہو۔ اس محفل میں ایسی باتیں تو نہیں برداشت کرے کیا میری باتیں تو کرنی پڑتی ہے نا۔ اطاع ہو جاؤ اصحاب السبت کا ایک گروہ بچا تھا صرف، یہ امیر المومنین بتا راسل جلول سے پوچھا مجھے یہ بتانا جناب موسیٰ کے قوم کے کتنے فرقے تھے، انہوں نے کہا 71۔ معصوم فرماتے ہیں تم نے جھوٹ بولا، میں تجھے خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ جس نے موسیٰ نبی کی امت کے لیے 12 راستے بنائے، آسمان سے محمد سلوہ نازل کر دیا، موسیٰ کے لیے جد بیضا کو ظاہر کیا، اژدہا بنا دیا، میں تجھے خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کے 71 فرقے نہیں ہوئے؟ کیا یہ وہ گروہ نہیں تھا جو ہفتے والے دن شکار کرتا تھا اور صرف وہی بچا تھا جو منع کرتا تھا، اللہ کے حرام کو حرام کہتا، حلال کو حرام حلال کہتا، اور اللہ نے اس پر بھی عذاب کیا جو چپ تھے، لان تعلق تھے اور جو جرم کر رہے تھے، اللہ نے سب کو بدتر بنا دیا۔ کیا یہ ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی نہیں؟ جس منبر پہ ربیع الاول پر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے شرک اور کفر کرتے ہو، تمہیں خدا کا خوف کیوں نہیں آتا؟ کیوں مجرموں پر اللہ کو راضی کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ قانون کے طرز پر اللہ راضی ہوتا ہے؟ کوئی شادی ہوتی ہے نا، ہمارے ہاں ایک شادی ہو رہی ہے، اب وہ پہلے روز گانے گاتے ہیں، مغرور کا گا بڑے قریبی ہیں، اور بعد میں قصیدے پڑھتے ہیں، بعد میں اللہ اس کا سوال ہمارے باروں کو ملت کرو۔ یہ اللہ سوال کو چاہتا ہے اس سے مردہ عقلے ہے، فاتحہ کرو ایسے کو۔ اور جو لوگ حسینی کے خدا پہ دانت دیتا ہے، کیا یہ عقل زندہ ہے؟ کیا علی خدا کو، امیر المومنین کو خدا کو ہو، کیا علی خوش ہوتے؟ اپنے ایمان سے بتاؤ کیا علی خوش ہوں گے؟ علی راضی ہوں گے؟ تمہیں کہ میں بہت خوش ہوں، تم نے مجھے اللہ کہا ہے، استغفراللہ، توبہ کرو خدا کی بات پر۔ جب علی خوش نہیں ہوتے تو تم بھی خوش ہوتے، دان کیوں دیتے ہو؟ یہ
درد تھے جانتا رہے. اس کو آپ پڑھے بابا. اللہم صلی علی محمد. کون ہے وہ ذات؟ توحید مفصل. میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کون ہے وہ ذات کہ جس نے پرندوں کے دلوں میں ممتا کی محبت ڈالی ہے، جو تکلیفیں برداشت کر کے اپنے پیٹ کے اندر خوراک کا ذخیرہ کر کے اپنے بچوں کے منہ کے پیٹ میں اس خوراک کو منتقل کرتے ہیں. میرا مولا فرماتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نسل منقطع نہ ہو. آیا یہ چیز ان میں کس نے بردیت کی ہے؟ ان کو اپنی اولاد کا ترکے کا خوف تو نہیں، خدمت گزاری تو نہیں چاہتے ہیں. جس نے کہ نظام ہستی کو چلانے کے لیے یہ نظام بنایا ہے، اس لطیف طاقت کا نام ہے اللہ. اللہ. پھر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں دیکھنا انسان تو اپنے عذاب پر نظر دوڑانا. اللہ نے ایک لمٹ کے تحت ان کو بڑھنے نہیں دیتا ہے. اگر وہ یہ نظام نہ بنائے، حد بندی نہ کرے، تیرے قد اتنے بلندی پر پہنچ جاتے ہیں، تیرے بال اتنے لمبے پہنچ جاتے ہیں، تیرے اپنے لیے وبال جان بن جاتا. آیا کون ہے وہ ذات جو تجھے اس لطافت سے پروان چلاتا ہے؟ اس ذات کا نام ہے اللہ. پھر میرے مولا ارشاد فرماتے سن مفصل سن. مولا فرماتے کیا تم نہیں دیکھتے ہو یہ جو پرندے؟ جی مولا دیکھتا ہوں. یہ جو پرندوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، کبھی کہ تم نہیں شناخت کر سکتے یہ کون سا ہے یہ کون سا ہے. لالی ایک جیسی ہے، کبوتروں کی شکلیں، حیوانوں کی شکلیں ایک جیسی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شکلیں ایک جیسے ہونے سے کوئی ان کے لیے نقصان کا موجب نہیں. آیا وہ کون ذات ہے جس نے سارے انسانوں کی شکلوں کو علیحدہ علیحدہ لطافت سے بنایا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جرم کی سزا دوسرے کو نہ مل سکے. آیا کون ہے جس نے تیرے لیے نظامت کو خلق کیا ہے؟ اس لطیف ذات کا نام ہے اللہ. بے شک اللہ. بے شک. وہ اللہ کا شریک ٹھہرا تو کیوں بنی مولا کے ممبروں پر خوش ہوتے ہو تو ہل کر آتے ہو دلوں مومنین کی؟ ایسے لوگوں کو بٹھاتے ہو ممبروں پہ، خوف خدا نہیں آتا ہے؟ ڈرو ڈرو اس ذات سے. میں نے تو یوں ہی پڑھا ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں جو دنیاوی آگ ہے نا، دنیاوی آگ جہنم کی آگ سے 70 گنا زیادہ سرد ہے، ٹھنڈی ہے. حشر کے میدان میں اس آگ کو جہنم پہ پلٹا دیا جائے گا اور یہ آگ اتنی بلند آواز سے چیخ مارے گی کہ نبی و مرسل گھٹنوں کے بال گر جائے گی. ڈرو اس آگ سے. اللہ کی مملکت میں اس کا کوئی شریک نہیں. 1,24,000 انبیاء کی خلقت کا مقصد اللہ تھا. دوسرا مقصد تھا اللہ کی عدالت کو نافذ کرنا، انصاف کو نافذ کرنا. تیرا قسم خدا کی جتنا مان کرو نا اپنے آئمہ پہ کام ہے. علی مجسمہ عدالت تھی. تقریباً 4 سالوں کچھ مہینے کی امیر المومنین نے اوپر. اتنی شدت تھی امیر المومنین کی عدالت میں، اتنی شدت. جب جیسے ہے نا تخت پر تیرا امام، علی نے کوفہ والوں سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں یاد رکھو یہ جو ہے نا میرے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، میرا بہمت لگا لباس ہے، یہ میرا گھوڑا ہے، یہ میرا اثاثہ ہے. اگر میں شہید کر دیا جاؤں یا مظلوم کر دیا جاؤں، خلافت چھین لے جائے، اب بندگان خدا اگر اس ترکے کے علاوہ میرے گھر سے کچھ برآمد ہو تو سمجھ لینا علی نے تمہارے حق میں خیانت کی. سمجھ آئے گا؟ علی نے تمہارے حق میں خیانت. میں نے اتنا پڑھا کتاب ہے یا تو امام صادق سے پوچھا گیا فضل رسول خلفہ نے 2 خلفہ کے زمانے میں جدوجہد نہیں،
قتل عام نہیں ہوا ہے. تیسرے خلیفہ کے زمانے میں ان کو قتل کر دیا گیا. امیر المومنین کی ساری حکومت علی کی یا تو مسلح عبادت میں گزری ہے یا خدا نے جان یا بیت المال کو. لیکن وہ امیر المومنین کی جب حکومت آئی تو بھائی کل کے کل حق کا علمدار تھا. حق کو لے کر نہیں کھڑے ہوئے لوگ برداشت نہیں کر سکتے. لوگوں نے جبل برپا کر دی, سفید برپا کر دی, نہروان کے لوگ کھڑے ہوئے. اتنی سخت تھی امیر المومنین کی عدالت. جب ہوئی نا بیعت امیر المومنین کے ہاتھ پہ, طلحہ و زبیر پھر گورنری لینے کے لیے آئے. سنا ہے نا آپ کو واقعہ, جب لینے کے لیے آئے نا تو جناب امیر علیہ السلام نے سب سے پہلے کام کیا تو بیت المال کی تقسیم برابر کی. عرب و عجم کو ایک جتنا مال دیا بیت المال میں سے. جب جیسے کہ کوئی فرق نہیں تھا علی کی حکومت میں, یہاں تک کہ اپنے سگے بھائی کو صرف 3 یا 3.5 کلو آٹے کا سوال کیا تھا بڑھاتے کا نہیں کیا تھا علی نے. سنا والی بھی آپ کے سوال ہے. جب آئنا امیر المومنین کی بارگاہ میں بیٹھ گئے تو صرف اتنا پوچھا انہوں نے کہ اے عماد یہ بتاؤ کہ جو علی نے چراغ بند کیا ہے دوسرا جلایا ہے اس کی حقائق کیا ہے. عماد نے صرف بتایا تھا اس کی حقائق تو یہی ہے پہلے جو چراغ جل رہا تھا وہ بیت المال کے پیسوں سے جل رہا تھا. اب آپ جیسے عظیم اصحاب سے گفتگو کرتے ہیں نا تو علی کا ذاتی مال خرچ ہو رہا ہے بیت المال کا نہیں. جیسے سنو نا تو دل کی بات دل پہ ہی رہتی. جو علی ایک نقطے کے برابر تیل بیت المال ان کا نہیں جلاتا ہے تو حکومت یہاں سوٹ کھڑے ہوئے لگے گا. اتنی سخت تھی عدالت, یہاں تک کہ اس زمانے کے 40 ممالک بنتے تھے. 40 ممالک جس پر علی ابن ابی طالب کی حکومت تھی. اور میں نے پڑھا اپنی آنکھوں سے یہ روایت کہ علی کی حکومت میں دفعہ کوفہ کے بازار میں علی جا رہے تھے, قصاب نے کہا کہ گوشت خرید لیں. امیر المومنین فرماتے ہیں پیسے نہیں ہیں, کہتے ہیں یعنی ادھار کر لیں گے. علی فرماتے ہیں اپنے پیٹ سے ادھار کر لیں. تیرا ایمان خدا کرو, حق کھایا نا کسی کا تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو, معافی مانگو, ڈرو اس ذات سے جو خود سے نہ دیتا ہے. آج ہی جا کے حساب کرو, پوچھنا کسی سے. جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے, جو مال کھاتا ہے. میں نے ایک اور بات پڑھی, ایک سلوات کو پڑھو نا بابا. بس زیادہ میں ٹائم کو دوں گا اور صرف 10 منٹ آپ کو. بسم اللہ بسم اللہ. امیر المومنین کا ایک صحابی تھے برا بن زیاد. تفسیر عروج البلاد کی یہ اس میں روایت پڑھی ہے. نقش بلاغہ میں بھی لکھا ہے, نقش بلاغہ پڑھنے لگو. امیر المومنین کے یہ صحابی بیمار ہو گئے تو امیر المومنین مصر گئے وہاں سے کوفہ سے عیادت کے لیے. جب عیادت کے لیے پہنچے گا تو امیر المومنین نے جب اس کے گھر کی وسعت دیکھی ہے نا اسے علی فرماتے ہیں سن بڑا تو گھر کی اس وسعت سے زیادہ تو آخرت کی وسعت کا زیادہ ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں ہاں اگر اس گھر میں لوگوں کی مہمان نوازی کرے, لوگوں کو کھانا کھلائے, وقت فوقت ان کے حقوق کی ادائیگی کرے, اللہ کے مال میں سے تو خرچ بھی کرے, تو پھر تو دنیا میں بھی وسعت پالے گا, اس کے عوض میں آخرت میں بھی وسعت پالے گا. جو آگے اس نے جو بات کی ہے نا وہ بڑی دلچسپ ہے. اس نے کہا مولا عاصم بن زیاد بھائی ہے میرا, مجھے اس کی شکایت. علی فرماتے کیا ہوگا اس کو؟ کہتا ہے یعنی وہ لباس اس کا عجیب بن گیا, مولا اس نے چادر اوڑھ لیا بالوں کی, دنیا سے لاتا تو. علی فرماتے اس کو میرے پاس لے کر آنا. جب لے کر آیا نا امیر المومنین کے پاس, علی فرماتے اپنی جان کے دشمن تو نے یہ کیا کر لیا ہے؟ تو جب اپنے بچوں پہ رحم نہیں آتا ہے, اپنے بچوں پہ رحم. کہتا ہے یعنی آپ کو تو جو روٹی دکھاتے ہیں, آپ کو تو بسیدہ پھٹا پھوٹا لباس چھوٹا موٹا بھی پہنتے ہیں, میں نے پہن لیا تو کچھ سے غلط کر دیا. علی فرماتا ہے حیف ہو تجھ پہ, حیف ہو تجھ پہ.
تو نے میرا معاملہ اپنے جیسا سمجھ لیا. ہم آئمہ کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ خود کو اس حالت میں رکھیں کہ میری پوری رعیت میں سے ایک غریب بھی ایسا نہ ہو جو علی سے اچھا کھانا نہ کھاتا ہو. اللہ اکبر. علی سے اچھا لباس نہ پہنتا ہو. کیوں؟ اس لیے جب وہ دیکھے کہیں ان کے پیچ و تاب نہ کھائے. ہم کہاں ہے وہ کہاں. یہ آخری روایت بس سن لو. امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وعلی کیونکہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے نا, ہمارے بھائی نے ایک دفعہ جشن تھا, بولا مین اسلام کا, تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں جانا ہے تو وہاں لگا ٹیسٹی کو ہمیں کھانے ملے. تو یہ آیت میں آپ کے لیے آپ پڑھنے لگا, محمد بھی سن لیں گے انشاءاللہ. آئندہ سے آپ لگا جتنا مجھے کھائی ہے سن کے ایک سوال پڑھو بابا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر آپ کی باتیں تھوڑی سی سخت ہوتی ہیں اللہ ہمیں تھوڑا سا بسم اللہ بسم اللہ کر دیجیے گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ بات ہے. اللہم صلی علی سفیان سوری نامی ایک بندہ, وہ جب پہنچا نا بیت الحرام میں تو اس نے کیا دیکھا ہے, امام صادق بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ میں موجود. یہ کیا دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے امام صادق کے جسم اقدس میں بڑا خوبصورت لباس, قیمتی لباس. اس نے اپنے غلام سے کہا ہے آج میں رافضیوں کے امام کو ایسی تربیت کروں گا, لاجواب کر دوں. اس کا یہ کہنا تھا. یہ پہنچا ہے امام صادق کی بارگاہ میں, کہتا فرزند رسول آپ کے جد رسول خدا نے کوئی ایسا لباس نہیں پہنا, نہ آپ کے جد امیر المومنین نے کوئی ایسا لباس پہنا, نہ یہ شاہد شان ان کو کبھی اس طرح سے زندگی گزاری. تو آپ کو تو یہ زیب نہیں دیتا جو آپ ایسا لباس پہنے. اللہ. جب سنا نا امام نے, تو امام نے ارشاد فرمایا ہے قرآن کے آیت یہ معصوم کل من حرم اللہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے, زینت کی چیزوں کو, زینت اللہ, ان کو کس نے حرام کیا ہے؟ جو اللہ نے کھانے کے لیے بھی چیزوں کو حلال کیا. جب معصوم نے پڑھا تھا یہ جو آیت معصوم فرماتے ہیں یہ جو لباس ہے اسے اللہ نے حرام تو نہیں کیا ہے. یہ جو ہم کھاتے ہیں یہ تو اللہ نے حلال کیا ہے نا. اللہ خود کہہ رہے ہیں کس نے حرام کیا ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ اللہ کا بات ہے کہ جو میں نے لباس پہنے اس لیے نہیں پہنا ہوا ہے, اس سے مجھے کوئی محبت ہے. معصوم نے اپنی کمین اٹھا کے دکھایا, دیکھ نیچے میں نے اپنے جسم کے لیے کھردرا لباس پہن رکھا ہے, اور یہ اس لیے دکھایا کہ لوگ ہماری توہین نہ کریں, ہماری تذہیب نہ کریں. معصوم اس کے قریب جا کے فرماتے ہیں آپ اپنے کمیز اٹھانا, تو نے اس کے پیچھے خالص ریشم کا لباس پہن رکھا ہے, اپنے جسم کے لیے تو نے اعلیٰ کپڑا کا انتخاب کیا ہے, اور تیرا ظاہر تو نے اوپر ٹاٹ کا لباس پہنا ہے, تیرا ظاہر تیرے باطن کا مخالف ہے. یہ تو کس دلیل کی بنا پر قرب خدا چاہتا ہے؟ سوچا صاحب آپ لباس بھی پہن سکتے ہیں, اچھا کھانا جو اللہ نے حلال کیا ہے کھا بھی سکتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں گوشت ہے نا, رسول اللہ نے بھی گوشت کھایا ہے, اسی مال و زر کو, لیکن حرام کمائی سے نہ, حرام کمائی سے نہ, حلال روزی ہونی چاہیے. خمس ہے اس میں سے نکلا, لباس ہے تو جو اس میں بار بار اگر بنتا ہے تو ادا. بس آخری بار جب مولا حسین علیہ السلام نکلے نا مکہ, آپ کو پتہ ہے نا 8 ذوالحج کو مکہ چھوڑا ہے, تو وہاں پر ایک مقام آیا تھا, مقام تنعیم, مقام تنعیم, آج بھی یہی نام ہے اس مقام پر. یہاں پر ایک قافلہ جا رہا تھا, یمن سے شام جا رہا تھا. امام رکے ہیں, امام کے قافلے میں سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں شام. کہاں سے آ رہے ہو؟ یمن. مال کس کا ہے؟ لوگوں کا.
کہاں پہنچانا ہے؟ یزید کے پاس. امام نے مجھ سے مال چھین لیا. اب یہاں پر سوال اٹھتے ہیں. اب شیعہ جو عقیدے والا ہے وہ تو کہتا نہیں بس امام ہے ٹھیک ہے. کچھ مومن ایسے ہو گیا نہیں ویسے کر نہیں سکتے, امام کچھ نہیں ہے کسی کا مال. یہ بھی سوال اٹھیں گے. لیکن تیرے پاس دلیل ہونی چاہیے. کربلا مجھے خدا سے ملا, یہ امام نے کیوں مال چھینا کیوں لیا؟ 3 چیزیں حرام ہے مومن کی: مال, ناموس اور جان. جان نہیں دے سکتے کسی مومن کی, مال ناحق نہیں دے سکتے, کسی کی ناموس کی طرف نہیں دیکھ سکتے. یہ اللہ کے دین میں اسلام میں حرام ہے. اب یہ مال کس کا تھا؟ لوگوں کا لوٹا ہوا مال. مطلب ہم سمجھتے صرف ڈاکو صرف وہی ہے کہ جو پستول کے گن پوائنٹ میں چھینتا ہے. یہ تو چھوٹا ڈاکو ہے نا, افراد واحد کی حیثیت سے کام کرتا ہے. لیکن آج اپنے ایمان سے بتاؤ کہ جو ہماری حکومت کے اوپر ادھر بنو بھیا کا دور دیکھنا تو آج کا دور, انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیوں چھینا امام؟ اس لیے کہ لوگوں کا مال تھا. امام پر لازم ہوتا ہے, اگر طاقت رکھتا ہے تو لوگوں کا اصل مال جو ڈاکے کا مال ہے لوگوں تک پہنچایا. امام نے وہ لے لیا مال. اور اگر اپنے ایمان سے بتاؤ کہ جو سارا ہمارا ملک ہے, ساری بیوروکریسی, جتنے پٹواری, ایس پی, ڈی سی او, کمشنر, سیاستدان, کیا جب یہ محکمے میں آتے ہیں تب کیا ہوتے ہیں؟ جب نکلتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر طرح. کیوں کہا تھا اقبال نے کہ کس کا مال ہے؟ صاحب آؤ نظر آئے, پٹواری صاحب آؤ نظر آئے کہ کس کا مال ہے. تنہا جو اتنی نہیں تھی نا, ڈی سی او صاحب, کمشنر صاحب, ناظم صاحب, جن کو وہ ڈال ڈال کر آپ بڑے خوش ہوتے ہیں, نجات ہندہ مانتے ہیں. شوکر صاحب کو ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ نہ ڈالیے گا, بڑے خوش ہوتے نا آپ. ان کو ظلم کرنے میں آپ مددگار بنتے ہیں. حسین ابن, کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی دور سے یہ بڑے ڈاکو آئے تھے. یہ سارا اب اس جو ملک کی مہنگائی ہے یہ پریشان رہا نہیں ہوتے میں پھاڑتا ہوں. لیکن آپ نے نیچے سے لوگوں کو دیکھو جن کو آپ نے نجات ہندہ سمجھا تھا جو حسین ہو رہے تھے, اس کو فرمانے تھے لوگوں سنو, تمہارے سروں پر ایک فاسق حکمران ہے, اس میں فساد کی وجہ سے تمہارے گھروں نہیں بچ نہیں سکتے. حسین کے درد نہیں سمجھ رہے تھے لوگ, سمجھ نہیں رہے تھے حسین چاہتے کیا. کیوں؟ اس لیے کہ فساد تم بچ نہیں سکو گے. میں حسین امام ہوں, تمہارا نجات دہندہ ہوں. میں اپنی آنکھوں کے سامنے کے ڈکیتیاں نہیں دیکھ سکتا, میں اپنی آنکھوں کے سامنے بے غربتیاں نہیں دیکھ سکتا, میں غربا مساکین کی فریادیں نہیں سن سکتا. لوگوں آؤ میرا ساتھ دو, قیام کرو. یعنی کہ حسین ابن علی ہمارے جو خطر ہے, یہی انبیاء کا راستہ ہے. میں عدالت کے لیے نکل رہا ہوں. میرے بابا علی نے عدالت قائم کی تھی نا, یہی کچھ کیا تھا نا. عدالت, بیت المال. آج اس بیت المال کے تیرے ملک میں کیوں قرآن اہل بیت ہر زمانے کے لیے نجات ہے. آج بیت المال پہ کون کون سے ڈاکو بیٹھے ہیں یہ جان رکھنا, کون کون سے فاسق بیٹھے ہوئے جن کی وجہ سے مائیں بچوں کو قتل کرتی ہیں, جن کی وجہ سے لوگ در بدر پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں, جن کی وجہ سے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے غربا مسکین ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. حسین کے درد یہ تھے. حسین اپنی یہ نہیں نکلے تھے, فرما رہے تھے میرے نانا نے حکم دیا کیا کرو. یہ کیا تھا نا حسین نے. تیرا امام جعفر صادق علیہ السلام وسائل شیعہ میں یہ روایت پڑی ہے. اب سننا, بنو امیہ کا اسلام اور آل امیہ کے اسلام میں فرق. صادق امام فرماتے ہیں, انہوں نے روایت کی پیغمبر خدا سے
پیغمبر خدا فرماتے ہیں اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے منہ پہ تمانچہ مارے، سنو گے یہ بات، توجہ ہے نا، بسم اللہ بسم اللہ، تمانچہ مارے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ بروز قیامت اس کی ہڈیاں توڑ دے۔ اللہ جو اگلی بات کی ہے نا پیغمبر نے، پیغمبر فرماتے ہیں اسی حالت میں دست بدستہ خدا کے حضور محشر کے میدان میں محشور ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ پھر معصوم فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ توبہ کرو۔ تیرا اسلام وہ ہے جس میں تو ایک تماچا نہیں مار سکتا۔ اسلام نے حرام کیا ہے، اسلام تیرا وہ مذہب ہے کہ میں نے پیغمبر خدا کی حدیث پڑھی ہے، قبیلے کا بندہ قتل ہو گیا، معصوم فرماتے ہیں پیغمبر خدا کو جیسے پتہ چلا نہ پہنچے ہیں اس قبیلے میں، جب قبیلے والوں کو پتہ چلا رسول خدا آئے ہیں تو پیغمبر خدا کے پاس جمع غفیر مجمع، پیغمبر نے پوچھا اس بندے کو قتل کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمیں تو نہیں پتہ ہے کس نے قتل کیا ہے۔ تو رسول اللہ کو بڑا ناگوار، پیغمبر فرماتے ہیں اس بڑے مجمع میں اس بازار میں بندہ قتل ہوتا ہے، میں اللہ کا نبی تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ اس کو کس نے قتل کیا ہے، اور تم کہتے ہو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جسے نہیں پتا تو تم خوش ہو، اگر تم راضی ہو تو میں نبی ہو کر قسم ہے اس رب ذوالجلال کی، اگر سارے لوگ بھی اگر اس قتل میں خوش ہوتا، قتل میں اللہ ناک کے بل سب کو جہنم میں واصل کر دے۔ قتل تو سب نے نہیں نہ کیا، قتل تو چند بندوں نے کیا ہوگا نا، کیوں کہ راضی اگر ہو۔ کل قد جاءکم رسول من بالبینات فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو آیت ہے نا رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم نے تو نبیوں کو نہیں مارا، جو پچھلی نشست میں یہ بات ہوئی تھی، وہ آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں ہماری تلواریں تو نہیں چلی نبیوں کے اوپر، تو اللہ نے کہا نا کہ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے بھی تو بڑے سے نبی آئے نا تمہاری طرف، فلما قتلتموہم تمہاری خواہش لے کے جاؤ پر تم نے کیا کیا، فلما قتلتموہم تم نے انہیں قتل کر دیا، ان کو تم صادقین کیا تم سچے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہماری تلواریں تو نہیں چلی ہیں، ہم نے تو نہیں مارا ہے۔ پیغمبر نے یہی فرمایا تھا نا کیا تم اپنے اجداد کے اس فعل پہ راضی نہیں کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا تھا؟ کہتے ہیں ہاں بہت راضی خوش ہے، نہ اسی لیے اللہ نے تمہیں بھی قاتل کیا۔ یہ بات صرف یہیں تک نہیں، گھر میں آئی اگر ساس بہو پہ ظلم کرے باقی راضیاں وہ بھی مجرم، قتل تو صرف گناہ نہیں، اگر محلے میں کوئی قتل ہو جائے جو اس پہ راضی کرنا آپ قتل ہوا ہے سارے مجرم، جو راضی ہو اس پہ، بہو ظلم کرے، شوہر بیوی کے لیے ظلم کرے، ساس تو بڑے خوش ہوتی ہے، اچھا ہے چڑے ہے اس قاتل مار دے، اب ساس مفت میں مجرم بن گئی، میں کیا کروں؟ بھائی قتل کرے، بھائی کسی پر ظلم کرے، رشتہ دار ظلم کرے، وہ مجھ سے نہیں بولتا اس نے ایسے کیوں دیکھا، یہ عام سی بات ہے نا، ہر وہ ظلم جس پر تم خوش ہو قسم خدا کی اس میں مجرم بن جاؤ۔ یہی حسین ابن علی کا بتایا ہوا اسلام ہے۔ ہاں مومنین نے یہ تو وصیت نہیں کی تھی اپنے بیٹے حسن کو، بیٹا حسن ہر حال میں مظلوم کے مددگار رہتا، یہ نہیں ہے یہ جو خون گرا ہے سڑکوں میں تحریک لبیک والوں نے کیا، سنا ہے نا ہم نے، بڑے خوش بھی ہوتے ہوں گے کئی بندے۔ سوال یہ پیدا ہوا ہے احتجاج کرنا تو سب کا حق ہے، سچ ہے ہم شیعہ بھی کرتے ہیں احتجاج، اور سوال یہ تو نہیں ہے کہ تم قتل کرو۔ یہ جو سارا مجموعہ کی پورے لوگ یہ جو خوش ہے کیا یہ ٹھیک ہوا قتل کرنا؟ نہیں ٹھیک ہوا ہے، غلط۔ اجلکم من اللہ کیوں رہتا ہے شیعہ 1400 سال سے تو مصیبت کے جملے زندگی کا تو پتہ ہی نہیں ہے، وقت تو گزر گیا، کیوں
کیوں روتا ہے شیعہ 1400 سال سے؟ کہ جس نبی نے اجازت نہیں دی ہے جانور کے منہ پہ بھی تماچا مارا. رولاتے تو یہی بات ہے نا زیادہ دوسری رسول کی بیٹیوں کو بازاروں میں تازیانے پر کیوں جگر پڑتا ہے, کیوں تکلیف ہوتی ہے, کیا کریں پھر اور ساری زندگی ایسی گزر جاتی ہے سوچ سوچ کے. ہر سال یہ غم سنتے ہیں, ہر سال کی تکلیف پہ رہتے ہیں. میں نے پڑھا ہے روایت میں توضیح ازا انسان میں توضیح ازا لکھتے ہیں جب یہ قافلہ گزرے نا کوفہ کے بازار میں, ام حبیبہ نامی ایک مومنہ تھی. یہ وہ تھی, اس کی کنیز نے سے کہا تھا آؤ نا بازار میں کچھ قیدیوں کا تماشا دیکھیں. اس نے کہا تھا نہیں, میری آقا زادی نے منع کیا ہے, میں تماشا نہیں دیکھ سکتی. مولا نے مجھ کو منع کیا ہے. کہتے چل تیری مرضی ہے, پھر چھت پہ چڑھ جانا. جب گزرے نا شہداء کے سر, اس کو نہیں پہچان, جب گزرے نا اسیروں کا قافلہ, اس عظیم مومنہ نے جب دیکھا نا ایک چھوٹی سی معصومہ 4 سال پیاس پیاس سے چلا رہی ہے, العطش سے کہہ رہی ہے, کہتی مجھ سے برداشت نہیں ہوا ہے. کہتا مومنہ برداشت کر, فقط میں پانی لے کر آتی ہوں نا. اس نے جلدی سے گھر گئی ہے, اس نے پانی کا انتظام کیا ہے. صاحب توضیح ازا کرتے ہیں جب بی بی سکینہ نے پکڑا کہ پانی کا مشق, اس نے کہا کہتا تیری بڑی مہربانی, پانی پینے سے پہلے میرے 2 سوال پورے کر دے. بی بی کہتی ہے کیا چاہتی ہو؟ کہتی بی بی دعا دے جیسے تو یتیم ہوئی ہے نا میری بیٹی نہ یتیم ہو. بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہے نا. بی بی میں نے دیکھا ہے یوں تم زمستان میں ہو, تم اسیر ہو, تم کہتی ہو میری بیٹی سال میں ہوتی, میں برداشت نہیں کر سکتی. بی بی اتنا سننا تھا, بی بی نے دعا دی اچھا اللہ کرے تیری اولاد یوں نہ اسیر ہو. بی بی جب منہ کو لگانے لگی نا پانی, اس نے کبھی بھی دوسرا سوال, بی بی ذرا نے پوچھا ہے بیٹا میں سوال ضرور پوچھ لے, بعد میں پانی پینا. بی بی دوسرا کون سا سوال ہے؟ کہتی بی بی میری والدہ کا نام ہے زینب, علی کی بیٹی ہے. بی بی بنے بنی مرادیں بنی ہے, میری ملاقات ہو جائے, زیارت ہو جائے. بی بی تو کہتی ہے نا, کہتیوں کی دعائیں تو اللہ بڑی سنتا ہے نا. بی بی دعا دے اللہ میری مالکن کی مجھے زیارت نصیب کر دے. تب بی بی سے ضبط نہیں ہوا, سر اٹھا کے کہتی ہے اچھا ام حبیبہ اگر دیکھ لے پہچان لے گی. کہتی بی بی کیسے نہیں جانوں گی, میری تو آقا ذاتی ہے. بی بی فرماتی ہے ام حبیبہ ہم تیرے شہر میں آئے, میں ہی تمہاری آقا ذاتی زینب بنت علی ہوں, جن کو تو نہیں پہچان سکی. وہ سر کٹے ہوئے بھائی حسین کے, کوئی عباس ہے, کوئی اکبر ہے. اجرکم من اللہ, اللہ ہم سب کرے, ہم کرے. بس ساری مصیبت کا جملہ سننا زیادہ رہو. جب آئیے نا شام سے رہا ہو کے پاک نانا کے مزار پہ جب گئی ہے تو بی بی بڑے حسرت بری نظروں سے پاک نانے کی قبر کو دیکھتی ہے. بی بی فرماتی ہے نانا مجھے کچھ آپ سے بات کرنی ہے. بیٹا کیا بات کرنی ہے؟ نانا بھائی حسین نے سلام کیا تھا, کہتے تھے نانا وہ میرا سلام کرنا. نانا بھائی حسین نے کہا تھا میرے درد بتانا مجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا دبا کیے. نانا مجھے پیاسا ہے, میری اولاد شہید کر دی ہے. نانا کہ تو حسین کے تو اتنے درد ہے, میں کس درد کو بتاؤں. نانا میرے بھی درد سنو نانا, آپ تو بڑے ہوتا ورنہ چھوٹے تو بڑوں کو درد بتایا کرتے ہیں. نانا مجھے بھی مارا گیا ہے, نانا میری تازیہ نے میری پوشت میں مارے ہے. نانا مجھے شرم و حیا آتی ہے, ورنہ میں اپنی قمیض اٹھا کے نانا اپنی کمر دکھاتی. وَسَيَمْ الَّذِينَ أَيَّهُمْ قَلِبُونَ. آیا بن کے محمد والے تیرا نام تیرے اولیاء کا ذکر کیا گیا, قرآن کی آیات پڑھی
الہی آمین مالک اس کا ثواب ہم سب جو حاضرین ہیں سب کی مرحومین کی روح کو نصیب فرما الہی آمین اس پاک ذکر کے صدقے میں میرے مالک جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما اپنی رحمت کے بادل برسات اس پاک ذکر کے صدقے میں میرا اللہ سارے مومنین کے گناہانے صغیرہ کبیرہ معاف فرما اسی لمحے ہم پر اپنی رحمت کے بادل برسات مالک ہمیں موت آئے تو میرا مالک ہمارا آخری انجام بخیر ہو ہماری توبہ قبول ہو جائے مالک ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہم اس لائق نہیں مگر تیری شایان شان تیری رحمت تو ہر چیز پر چھوڑی ہے یقیناً تیری رحمت اس لائق ہے کہ تو ہم گنہگار پر تیری رحمت یقیناً اس لائق ہے ہم گنہگاروں پر فضل فرما مالک محمد والے محمد کا واسطہ ہے میرے مالک جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں مالک سب کے گناہوں سے میرا کبیرہ معاف خدایا تیری رحمت بہت وسیع ہے بہت وسیع ہے تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ہے ہماری دعا مستجاب فرما ایک چھوٹا سا شریع مسئلہ ہے جو مجھے بتایا تھا امجد بھائی نے کہ ظہرین کی نماز ادھر نہیں ہوتی پانچ رات ہو رہی ہے ظہرین کی نماز پانچ رات نہیں ہوتی اب ہو رہی ہے ہو رہی ہے اب ہو رہی ہے لیکن ایک شریع مسئلہ جو بھی آپ کو پتہ چل جائے کہیں میں میرا بھی جو مختلف جگہوں پر بھی جاتا ہوں مجلس کے لیے بلوار میں گیا ہوا تھا مجلس پڑھنے کی اس سے پہلے میں ناروبار گیا ناروبار میں مسجد بنی ہوئی تھی لیکن امام نہیں تھا مسجد ہے باجماعت نماز نہیں اللہ خدا آپ تحفہ تمام اٹھائے توجیہ مسائل اٹھائے اس کو آپ بغور پڑھیں اور مسجد تسلیم کروائیں کسی بھی مدرسے میں چلیں ایک پیش نماز کے لیے جس نے جماعت کروانی ہے کیا شرط یہ لازم نہیں ہے کہ مدرسے سے کوئی مجھ جیسا نکما سا طالب علم آئے کوئی جماعت نہیں کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں پر جماعت نہیں ہے خانہ خدا ویران ہے اگر اس مرحلے میں ایک مومن بھی اچھا ہے اگر اس کی قرات اچھی ہے گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو کیونکہ گناہ صغیرہ تو ہو نہیں سکتا ہے انسان سے ہم سب خطا کار ہیں وہ تو معصوم کی ذات ہی ہے نا اور یہ بات یہ یقین کر لیا کریں کہ بندے کی وجہ سے اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے بے شک بے شک یہ کوئی پتہ اس لائق نہیں نہ ہم نے کوئی اتنی حیثیت ہے نہ کوئی رکھ سکتا ہے تو آپ تھوڑا سا برداشت کیا کریں اگر کوئی آپ کے ہی علاقے میں محمد گناہ کبیرہ نہیں کرتا جماعت نہیں بھی ہوتی آج کے دن نہیں بھی ہوتے نا کافی پسند ہے وہ بھی تو انسان ہے بیمار ہو سکتے ہیں تو ایک مومن جو صاحب تقویٰ ہو گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو حلال زادہ ہو شیعہ اسما نشری ہو قرآن اس کی ٹھیک ہو قرآن اس کی ٹھیک ہونی چاہیے اب بعض اوقات میں بھی کئی دفعہ جاتے ہیں نا اس جواب تو قرآن بڑی غلط ہوتی ہے پیش نماز بھی ٹھیک نہیں ہوتی یعنی آئین کو یہ سورہ فاتحہ میں پیچھے نیت کی ہوتی ہے تو عام بندے کو تو نہیں جس کی نہیں ہے پھر اور سورہ فاتحہ ایسی چیز ہے جو اکثر لوگوں کو غلط کرتی ہے اب سوال آئین جو ہے حروف خلقی ہے آئین یہ آئین کو نکال دیتی آئین کو آئین ہی پڑھنا چاہیے اور ایک بھی نہیں کہا جاتے الحمد تو ایک پیش نماز کی بھی اگر اس کو نہیں بچانے کو پتا ہے اس نے نہیں ٹھیک ہو رہا اس کو ٹھیک کرنا چاہیے اب جس جگہ کی پیش نماز کی یہ حالت ہے وہ پیچھے آپ تو ماشاء اللہ کی کہاں جانے کی بات ہے سورہ فاتحہ کو صحیح پڑھنی چاہیے میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا نہیں ٹھیک ہے صحیح کہا کم از کم آپ کی نماز آپ صحیح تلفظ سے پڑھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا جب ایسے پڑھیں گے نا سجدے میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا خوشبو پیدا ہوگا یقین جانا صحیح کہا جب آپ پڑھیں میں نے دیکھا کہ اتنی سبیل سے اتنی
جلدی انسان کیسے پڑھ سکتا ہے؟ نماز مختصر کا ہوگا، میں جماعت کرواؤ 180 کی سپیڈ کا ہوگا سب رات نہیں لگا نہیں ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 180 کی سپیڈ کا ہوگا نہیں ہے کہ کالے کی طرح بات کرو. ایک دفعہ پڑھو یعنی زبان بھی ہے تو زبان نے زبان دانتوں کے ساتھ چلن کیا زبان ٹھیک کرنا چاہیے انسان پڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کرنے. یہ آئین ایسے ٹھیک ہوگی تو میں بچوں کو پڑھاتا ہوں نا تو بس اوقات میں دیکھتا ہوں جا کے وہ والدین کی بھی اکثر یہی حالت ہوتی ہے. اور وہ بچوں کو میں جب کوشش کرتا ہوں، بڑوں کو تو نہیں کہہ سکتے وہ تو ناراض ہو جائیں گے. ایک دفعہ میں جب کہتا تھا تھوڑا سا آپ سنا دیں تو آپ ہمیں تو ناراض ہو گئے تھے، ہم سے سنتے آئے، اس کے لیے میں نے کوئی جسارت نہیں کی. تو اس لیے کہ جب تک آپ سنائیں گے تو میں تو نالائق بندہ ہوں، کسی اچھے بندے سے تو آپ سنایا کریں. جب تک نہیں سنائیں گے آپ کا نہیں ہوگا، کیونکہ اس لیے تو میری یہ فیلڈ ہے. میں 5 سے 6 گھنٹے خدا نے توفیق دی ہے کہ بچے ہی سلسلے مختلف گھروں میں آن لائن سارے جتنا کام خدا نے توفیق دی ہے. تو اگر ہماری نماز جو ہر روز پڑھتے ہیں صورتیں ہی ٹھیک آتی جیسے سورہ کوثر آپ پڑھ لیں، اگر آپ کی آئین ٹھیک ہوتی ہے آئین ایسے سے نہیں ہوگی. آپ تسبیح پڑھیں آئین 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 یعنی اپنی تسبیح پڑھیں گلے سے نکالنے سے نکلتی نیچے سے اوپر ایسے یہ آئین پڑھیں. ایک بار آپ کی بات دیں تسبیح ایک ساتھ علیہ کی طرح آپ کو پتا ہے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس نشستوں میں نماز کو بھی کر سکتے ہیں. اتنا تو ہم بنتا نا ہمارا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ کی قرات ٹھیک ہو جائے گی تو پھر دوسرا آپ کوشش کریں ہمارے جنازہ بھی سیکھیں. تھوڑا بزرگوں کی تو چلے وہ بات ہے، جوان بندوں کو تو میں نے دیکھا ہے جنازے پہ 90% سے زیادہ بندے ویسے بہت مہنگے لوگ پڑھتے لمبا نہیں کر سکتے، چھوٹا کرتے غصے کو تو بات دلا رہا ہے نا. آگے زیادہ تر تو لوگوں کو چوتھی تکبیر کا ہوتا ہے نا، وہ لمبی ہے زیادہ. پہلے پہ تشہد دوسرا وہ دیکھ رہے نہیں ہے، تیسرا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللهم بیننا وبینہم بالخیرات. یہ چھوٹی ہے، یہ بھی کافی لوگوں کو آتی ہے. اور چوتھی پہ آگے پا جاتے ہیں سارے، اس لیے لوگ ساری زندگی پڑھتے ہیں نہیں. اللهم انا هذا عبدك وابن عبدك وابن عبدك نزل بك وانت خير المنزولين به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه. یعنی یہ تو یہ لمبی نہیں پڑھ سکتے آپ تو آپ چھوٹی پڑھ سکتے ہیں. اللهم اغفر هذا المجد یعنی یہ تو نہیں یاد ہے مغفرت فرما. یعنی کہ زیادہ مشکل نہیں ہے. اب میں تو الحمدللہ جو میرے شکیلدہ میں تو ان کو بھی خیال کر رکھتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نا بچپن میں یاد کرانے یاد رہتی ہے. آپ بھی بچے ہیں ورنہ بڑے ہو کے آپ نے کہا اب آپ نہیں پڑھتے تو یہ کہتے پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کو یہ چیزیں سکھائے. واہ الحمد للہ.